اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا والعن عبد الله بن زيد وابن مرجانة وعلى أبو سفيان وعلى مروان وعلى شمر وعلى زيد وعلى عمر بن سعد أبدا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. صلوات پڑھیں. حاضرین گرامی، ماتمداران سرکار سلطان کربلا، موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے کہ یہ ایام ماہ رمضان کے اور ایسے ایام میں ہم سب جمع ہوئے کہ جس کے ماہ رمضان کے فضائل ہیں، اس ایام کی فضیلتیں. ماہ رمضان کو جس طرح سے جمعے کو سید الایام کہا گیا، اسی طرح سے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سید کہا گیا. اس کے اپنے اس ماہ میں دعائیں، مناجات، تلاوت پر بڑا زور دیا گیا ہے. اس ماہ میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی طبیب اگر کہے کہ آپ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہیں، طبیب اگر کہے کہ آپ کو ضرورت ہے دن میں 2-4 مرتبہ غذا لینے کی، طبیب اگر کہے تو آپ نہیں رہ سکتے، ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اب یہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ طبیب کے کہنے پر روزہ نہیں رکھتے، تو اب ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیں، جب آپ اطباء کے کہنے پر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو کچھ کھانا پینا ہے تو آپ شہرائے عام پہ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ چونکہ حرمت ہے اس میں. ماہ رمضان کا تقدس پامال ہوگا، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے. آپ شہرائے عام پر کوئی چیز کھا نہیں سکتے. جو چیزیں کھانا ہے آپ اپنے گھروں میں کھائیں، آپ اپنے حجرے میں کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حرمت کا خیال رکھنا ہے. آپ کو، آپ اطباء کے کہنے پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے گنجائش دی گئی کہ آپ کو ادویات کی ضرورت ہے، معالج کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ جان کا خطرہ ہو، کیونکہ اطباء نے کہا ہے تو آپ روزہ نہ رہیں. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہوا کہ آپ روزہ بھی نہیں ہیں
اور شاہراہ عام پر منہ میں کچھ دبائے ہوئے چل رہے ہیں اور لوگوں سے اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شریعت کی نظر سے میں یہ فعل حرام قرار دیا گیا ہے۔ شرعاً اس فعل کو یعنی آپ حرام فعل کو انجام دے رہے ہیں، لہذا ہر انسان کو محرمات سے بچنا لازمی ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو محرمات سے بچنا واجب ہے۔ شریعت میں 4-5 چیزیں ہیں، واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ۔ جو چیز واجب ہے اسے آپ کو انجام دینا ہے۔ جو چیز اگر واجب نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یا اگر واجب نہیں ہے تو یا وہ مستحب ہوگی یا مباح یا مکروہ یا حرام۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واجب اگر نہیں ہے تو پھر حرام تو نہیں ہے۔ اسلام نے حرام سے روکا ہے۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جہاں پر پابندیاں وہاں لگائی گئیں تاکہ انسان محرمات کو انجام نہ دینے پائے، انسان حرام فعل میں مبتلا نہ ہو، اور حرام ہی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو گنہگار بشر کہلاتا ہے۔ اور خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ گنہگار ہماری بارگاہ میں نہ آئے۔ ہماری بارگاہ میں آنا تو کبھی گنہگار بن کے، گنہگار وہ ہے کہ جو خدا بند عالم کا مجرم ہے۔ آپ خدا کی عدالت میں مجرم بن کر حاضر ہونا چاہیں گے یا آزاد؟ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، لیکن شریعت کی طرف سے یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب وہ لوگ جو ماہ سیام میں اعلانیہ شاہراہ عام پر کھاتے ہوئے ٹہلتے ہیں، پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اب ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، یعنی نیکی کی ہدایت کرے، ہر انسان کو متوجہ کرے کہ دیکھو یہ جو فعل انجام دے رہے ہو یہ گناہ عظیم ہے۔ لیکن آپ روکیں گے کب؟ امر بالمعروف کب کریں گے؟ جب آپ کے اندر صلاحیت پائی جائے گی، یعنی جب آپ خود اس فعل میں مبتلا نہ ہوں تب امر بالمعروف کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے ہی امر بالمعروف کے لیے آگے بڑھیں گے فوراً جواب ملے گا کہ آپ نے بھی اس فعل کو انجام دیا ہے۔ لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آج اسلام کا چہرہ مسلمان کے چہرے میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان کے آئینے میں اسلام کو تلاش کیا جائے گا تو اسلام کا وجود نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان قوانین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام کے آئینے میں مسلمان کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور صحیح مسلمان کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ارباب ازا، اور اس اسلام نے
واجب، حرام، مستحب، مباح اور مکروہ، یہی چیزیں ہیں بس۔ واجب کو انجام دینا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ مکروہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ مستحب آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ مباح وہ کام ہے کہ جس کے کرنے میں بھی کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں بھی کوئی عذاب نہیں۔ اب یہاں پر واجب چیزوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم پر واجب کیا کیا ہے اور حرام کیا کیا ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں اسے اسلام نے واجب قرار دیا۔ جو چیزیں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی حیات کے لیے، آپ کے جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ واجب قرار دی گئیں۔ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی حیات کے لیے اور آپ کے جسم کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں انہیں حرام قرار دیا گیا۔ مستحب وہ عمل ہے کہ جب آپ انجام دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، انجام دیں گے فائدہ پہنچے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اسے انجام نہیں دیں گے تو پھر آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ مکروہ وہ فعل ہے کہ جس کے انجام دینے میں کراہیت پائی جائے گی، اور اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو خوب۔ لہذا ماہ رمضان میں ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں، ہر دن، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو ایام آ رہے ہیں ان زندگی میں ان چیزوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں سے نہیں روکا۔ اسلام نے سب سے زیادہ جو پابندی لگائی ہے وہ حرام کے لیے، کہ دیکھیے یہ کھائیے گا، یہ نہ کھائیے گا، اس کا یہ وقت ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ دیکھیے، علی بن ابی طالب کی اگر محبت کسی انسان کے دل میں ہے تو وہ کبھی فعل حرام میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی انسان کو گناہوں کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ محبت، اب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہم علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، علی کی محبت میں ہر وقت مست رہتے ہیں، ہم ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، لیکن نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے اور تمام چیزوں سے دور ہے، بھائی کا حق مارے ہوئے ہے، تو پھر یہ یاد رہے کہ یہ صرف دعوی محبت ہے، عمل میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین نے حرام سے روکا کہ دیکھو یہ غذا جائز ہے، یہ غذا جائز نہیں۔ اب اسی حرام، دیکھیں، نجاست سے اور طہارت یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان آہستہ آہستہ ہر چیز کو مخلوط کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رہے کہ نجس غذا جب بھی آپ کھائیں گے تو روح طاہر نہیں ہوگی۔ غذاؤں کا جسم کے اوپر اور روح کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جیسی غذا کھائیں گے ویسے اثرات نکل کے آئیں گے۔
لہذا ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ حلال غذا کھائی جائے اور طاہر کھائی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے تو وہ پاک بھی ہو، نجس بھی ہو سکتی ہے، تو اسے آپ کھا لیں۔ فرض کریں کہ کوئی گوشت ہے مرغ کا، وہ حلال ہے، لیکن کسی دوسرے کے نے ذبح کیا، بغیر تلاوت کے ذبح کیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ حلال تو ہے لیکن نجس ہو گیا، لہذا اب اسے کھانا صحیح نہیں ہے۔ لہذا غذا کے اوپر بہت زور دیا گیا کہ غذا طیب و طاہر ہونی چاہیے۔ جب غذا طیب و طاہر ہوگی تو روح پاک اور پاکیزہ ہوگی۔ جب روح پاک اور پاکیزہ ہوگی تو علی بن ابی طالب کی محبت دل کے اندر سماتی چلی جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب جب مسئلہ محبت امیر المومنین کا آتا ہے تو ہم دشمنان اہل بیت پر تبرہ شروع کرتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ صاحب نہیں، علی کی محبت دشمنان امیر المومنین کو کچھ کہا نہ جائے۔ لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا کہ تولا کسے کہتے ہیں اور تبرہ کسے کہتے ہیں۔ تولا کیا ہے؟ کہ تولا تہلیے کا نام ہے، تولا صلوات کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تولا صلوات کو کہتے ہیں، تبرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ تبرہ تخلیہ کا نام ہے۔ تخلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو، اور تہلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ تہلیہ کہتے ہیں کہ جذب کرنے کو۔ جب تک تخلیہ نہیں ہوگا اس وقت تک تہلیہ نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک تبرہ کے ذریعے سے تخلیہ نہ کیا جائے اس وقت صلوات کے ذریعے تہلیہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلے تخلیہ کی ضرورت ہے اور پھر تہلیہ کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ذات امیر المومنین ماہ رمضان المبارک میں ان ایام میں مجالسیں برپا ہوتی ہیں، ان مجالس میں فضائل امیر المومنین علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شعر مولا متقیان کے حوالے سے پیش کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باثواب تزیننا، خوبصورتی وہ خوبصورتی نہیں ہے کہ جو لباس کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ تمہیداً میں نے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باثواب تزیننا، خوبصورتی وہ خوبصورتی نہیں ہے کہ جو قیمتی لباس کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ پھر خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے کہ جو علم سے حاصل کی جائے اور ادب سے حاصل کی جائے۔ یعنی نگاہ معصوم میں، نگاہ عصمت میں خوبصورت وہ انسان ہے کہ جس کے پاس علم پایا جائے اور ادب پایا جائے۔ جس کے پاس نہ علم پایا جائے نہ ادب پایا جائے، نگاہ عصمت میں وہ انسان خوبصورت نہیں ہے۔ اب علم کے سلسلے سے مولا نے بہت زور دیا، سید الانبیاء نے بھی زور دیا، ہمارے ائمہ نے بھی زور دیا، خداوند عالم نے بھی زور دیا، تاکہ لوگ اپنے آپ کو دامن علم
زیور علم سے آراستہ کریں، دولت علم سے مالا مال کریں، اپنے آپ کو علم سے دور نہ رکھیں۔ وقت کی ضرورت ہے علم کا حاصل کرنا، اور اسی لیے خداوند عالم نے متوجہ کیا کہ تلکا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہم نے عطا کی حضرت ابراہیم کو ان کی قوم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حجت کے معنی دلیل کے ہیں اور ثبوت کے ہیں۔ کہا کہ اگر کسی قوم پر غلبہ حاصل کرنا ہو تو پھر آپ علم کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر کسی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، کسی پر حکومت کرنا ہے، کسی پر اختیار جمانا ہے، تو پھر آپ کسی دوسری چیزوں کا سہارا لیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر علم کی دولت سے آپ حکومت کرنا چاہیں، علم کی دولت سے آپ آگے بڑھنا چاہیں، تو پھر یہ علم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حاکم قرار دیا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ سب کے اوپر حاکم بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس علم پایا جائے، جب آپ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لیں گے، دولت علم سے مالا مال کر لیں گے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو، علم ایک ایسی دولت ہے کہ اگر جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور علم ہے تو سب اس کے پاس آ جائے گا، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اور علم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام میں بہت بڑا دخل ہے علم کا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، اہل بیت علم کو دوست رکھتے ہیں، اہل بیت علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ امیر المومنین کی جو کمر ٹوٹی ہے وہ کس سے ٹوٹی؟ بتائیں آپ۔ دیکھیں، اگر علم ہوتا تو میدان صفین میں علی کی گردن پہ تلوار نہ رکھتے لوگ۔ یہ جہالت کی دلیل تھی، علم کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ امیر المومنین کی گردن پر لوگوں کی تلواریں آئیں۔ لہذا علی نے کبھی ان کو دوست نہیں رکھا کہ جن کے پاس علم نہ پایا جائے۔ مولا چاہتے ہیں کہ میرا شیعہ، میرا چاہنے والا، میری محبت کا دم بھرنے والا، ہم سے انسیت رکھنے والا، وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو۔ اب عالم کا کیا مطلب؟ کیا علم دین جو حاصل کرے گا وہی عالم ہوگا، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ العلم و علمان، علم کی دو قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کہا کہ اگر اہل بیت نے علم کو حاصل کرنے کے لیے زور دیا ہے اور ہمیشہ صاحب علم کو دوست رکھا، مولا فرماتے ہیں مولا کون سا علم حاصل کیا جائے؟ آج کے زمانے میں تو بہت سے علم پائے جاتے ہیں، کس علم کے ہم عالم بنے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علم الابدان والثانی علم الادیان۔ پہلی قسم بدن کا علم، میڈیکل سائنس، اور دوسرا علم کون سا پایا جاتا ہے؟ کہ دوسرا علم علم الادیان، یعنی دین کا علم۔ لہذا مولا نے دو علم کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو، علم حاصل کرنا ہو تو پہلے علم البدن،
میڈیکل سائنس کی طرف آپ رجوع کریں. اور پھر اگر اس طرف نہیں جا پا رہے ہیں تو علم الادیان جو دین کے علوم ہیں ان کو حاصل کریں. یعنی امیر المومنین چاہتے یہ ہے کہ ہماری محبت قدم بھرنے والا انسان عالم ہو، جاہل نہ ہو. اور چونکہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو اب جب کل کے کل محمد ہیں تو پھر اس بات کی تصدیق چھٹے نے آ کے کی، کہا کہ دیکھو میرے شیعوں یہ یاد رہے، ہمارے لیے سبب عزت بننا، سبب ذلت نہ بننا. ہمارے لیے سبب عزت بننا، سبب ذلت اور رسوائی نہ بننا. سبب عزت کب بنے گا شیعہ اور سبب ذلت کب بنے گا؟ کہا کہ جب اس کے پاس علم پایا جائے گا تو وہ اپنے امام کے لیے سبب عزت قرار پائے گا. جب اس کے پاس جہالت پائی جائے گی تو وہ اپنی جہالت کے ذریعے سے امام کی رسوائی کراتا ہوا نظر آئے گا. لہذا علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم جس دین کے چاہنے والے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین پر عمل پیرا ہیں، اس دین کا ہم کو علم ہونا ضروری ہے. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے اس دین کی لوگ مخالفت کرتے نظر آئیں اور ہم اس کا دفاع نہ کر سائیں، ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں، ہم اس کا دفاع نہ کر پائیں. کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا دفاع کر سکے، وگرنہ آپ کے سامنے آپ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، آپ کے سامنے آپ کے مذہب کو برا بھلا کہا جائے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ اپنے دین کو صحیح نہیں بتلا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. لہذا اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے دلائل کے ساتھ. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمیں اپنے مولا کے لیے سبب عزت بننا ہے، اپنے آقا کے لیے سبب عزت بننا ہے، ذلت نہیں بننا ہے. یہ ذلت بننا ہے. اگر سبب ذلت بننا ہے تو ماہ رمضان میں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیجئے اور کھائیے پیجئے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. دیکھیں، قانون کوئی بھی ہو، چاہے وہ مذہب کا ہو چاہے ملک کا ہو، جب بھی اس قانون کی مخالفت ہوگی آپ مجرم قرار پائیں گے، آپ سزا وار قرار پائیں گے، آپ سزا کے حقدار قرار پائیں گے. قانون کوئی بھی ہو. جب ملک کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کا النگھن کرتا ہے، تو اسے دیش دروہی کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ملکی قانون کی مخالفت اگر کوئی کرے تو اسے ملک کا مخالف قرار دیا جاتا ہے، اور اگر دین اسلام کے اور مذہب کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے تو پھر اسے دین کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، مذہب کا دشمن قرار دیا جاتا ہے. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ مذہب کا حامی رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے یا مذہب کا مخالف بن کے سماج اور معاشرے میں ذلت اور رسوائی کا سبب بننا چاہتا ہے اپنے ائمہ کا، اپنے اہل بیت کے. ہر انسان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے اہل بیت راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے.
تو یہ خوشنودی اگر حاصل کرنا تو علی اور اولاد علی، خوشنودی حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ کی، خوشنودی حاصل کرنا ہے تو حضرت زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ کسی کی خوشنودی کے چکر میں نہ رہیے گا، ورنہ دین بھی خراب ہو جائے گا اور دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ لیکن جب ان کی اطاعت ہوگی، ان کی خوشنودی حاصل کریں گے تو ان کی اطاعت ہوگی، جب ان کی اطاعت ہوگی تو پھر دنیا بھی سنورتی نظر آئے گی اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ یہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ اور اسی لیے امت مسلمہ جب بھی جمعہ پڑھتی ہے تو خطبے میں کہا جاتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی امام حسن اور امام حسین ہی جنت میں جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دیکھیں اہل کہا گیا ہے، لفظ پہ غور کریں، ایک ہے اہل اور ایک ہے نااہل، ایک ہے اہل اور ایک ہے نااہل۔ بیٹا اگر باپ کی اطاعت نہ کرے تو باپ کیا کہتا ہے؟ یہ نااہل اولاد ہے، یہ ہمارے اہل سے نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے۔ اور اہل کسے کہتے ہیں؟ جنت نہ اہل نہیں جائیں گے، جو اہل ہوں گے وہ جائیں گے۔ پوری زندگی عبادت میں گزار لیں، لیکن پتہ یہ کیسے چلے گا کہ اہل کون ہے جنت کا اور نا اہل کون ہے؟ جو اہل ہوگا جنت میں وہی جائے گا، نا اہل جنت میں جائے گا نہیں جائے گا۔ تو پھر یہ اہل کون ہے؟ کہا اہل وہ ہے کہ لفظوں پہ غور کریں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے نا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے اہل لوگوں کے سردار ہیں، یعنی کائنات میں حسین اور حسن جن کے سردار ہیں وہی جنت کا اہل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو جس کے امام حسن اور امام حسین سردار نہیں ہے وہ جنت کا اہل نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ بس یہ کہ غور کرنے کی بات ہے۔ ارباب اعضاء، یہ خاندان رسالت ہیں، یہیں سے اسلام پروان چڑھ رہا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں آپ دیکھیں، اول اسلام سے لے کے اور آخر اسلام تک، یعنی پہلی ہجری سے لے کر کے اور سر 11 ہجری تک مدینے کی پوری زندگی رسول اللہ کی، اور اس سے پہلے 12 سال 13 سال مکے کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ بھائی قرآن 10 سال مدینے میں نازل ہوا، 13 سال مکے میں نازل ہوا، 23 برس تک قرآن پیغمبر اسلام کے سینے پر نازل ہوتا رہا، ہے کہ نہیں؟ اور اس زندگی کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ کتنا ساتھ علی بن ابی طالب کا رسول اللہ کے ساتھ ہے، کتنا وقت گزر رہا ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں
انصاف سے بتلائیں کہ ان جنگوں کو امیر المومنین کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. ہر مقام پر ذوالعشیرہ میں جب وعدہ کیا تو 11 ہجری تک ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر یہ وہ علی ہے. لوگوں کو تو ایک الگ بات ہے شجاعت امیر المومنین کو دیکھ کے حسد پیدا ہوا، علم علی کو دیکھ کے حسد پیدا ہوا، ورنہ پوری دنیا میں اور اس وقت دنیائے عرب میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. آج امیر المومنین کی کتاب کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ علی نے جو خطبے دیے تو وہ کیسے کیسے. ذات امیر المومنین پر تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ شخصیت کیسی تھی کہ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. لبنان سے ایک کتاب چاپ ہوئی، ندائے عدالت انسانی، اردو میں ترجمہ ہے اس کا. ایک ایسے رائٹر نے تحریر کی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے تحریر کی. آخر میں وہ تحریر کرتا ہے اور افسوس کے ساتھ کیا ہے، مادر گیر، میری یہ خواہش و آرزو و تمنا ہے کہ تو ایک فاطمہ بنت اسد کو پیدا کر، اور وہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے سائے میں آئے، اور جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے سائے میں آئے تو کعبے کی دیوار میں در بنے، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک بچہ کائنات میں آئے. 3 دن وہ کعبے کے اندر میں رہے، اور پھر جب وہ باہر نکلے اور پروان چڑھے اور منبر سلونی پر جب پہنچے اور سلونی کا دعویٰ کرے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، تو میرے کچھ سوالات ہیں کہ میں اسے لے کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور اپنے سوالات کے جوابات اس سے طلب کروں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب تجھ میں وہ دم نہیں کہ تو کسی دوسری فاطمہ بنت اسد کو پیدا کرے. کہ جس سے ایک علی پیدا ہو. ارباب ازا، ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جس نے اپنی رضا کو بچھایا، قمبر کو بٹھایا. قمبر، چلو تمہیں مدینے کی سیر کراتے ہیں. مدینے کی سیر ہو رہی ہے، بہشت کی سیر کرائی، پوری سیر کرا کے لے کے چلے آئے. یہ وہ امیر المومنین ہے. صرف فضائل سن کر خوش ہو جانے کا نام شیعت نہیں ہے، بلکہ اقوال امیر المومنین کو یاد کر کے عمل کرنے کا نام شیعت ہے. دیکھیں لوح محفوظ پر، دیکھیں ہم دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم دعویٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم شیعت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ شیعوں کے نام لوح محفوظ پر کندہ ہیں. عمل بتاتا ہے کہ کون علی کا محب ہے،
کون علی کا شیعہ ہے، کون علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب ایک طرف سے دعوی محبت کا اعلان ہوتا ہے تو محب قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا تو ہم محب قرار دیے گئے، وہی اہل بیت کے محب ہیں۔ لیکن جب اس طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شیعت کی سند ہم نہیں دیں گے، سند وہاں سے ملے گی کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا محب ہے۔ اہل بیت کب کہیں گے؟ کہ جب ان کی محبت میں ان کے اقوال پر، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ارباب عزا کہ ہم جس طرح سے علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے محب ہیں، تو ہمارے اعمال سے دکھنا چاہیے۔ کیسے؟ ایک مومنہ تھی، امیر المومنین کی چاہنے والی، اس کا شوہر، اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تھی، وہ مریض ہوئی تو اس کے جب وہ یہ کہے کہ جاؤ میرے مولا کے پاس اور علی سے شفا لے کے آؤ، وہ یہ کہے کہ چلو ہم فلاں طبیب کو دکھائیں، اس سے علاج کرا دیں، فلاں طبیب کے پاس جائیں لے کے، فلاں طبیب کے پاس، وہ اطباء کے پاس لے کے ٹہلتا رہا اور وہ یہ کہتی رہی کہ جاؤ میرے مولا کے پاس اور ان سے شفا لے کے آؤ۔ دیکھیں، دوا کا استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے اور شفا ایک الگ چیز ہے۔ وہ شفا کی خواہش مند تھی، یہ ادویات کا طلبگار تھا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو پھر امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا، مولا نے دیکھا، چاہا کہ کچھ کلام کریں، فوراً مولا نے کہا مجھے معلوم ہے تو کس لیے آیا، کئی دنوں سے تجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے میرے مولا سے شفا لے کر آؤ، اور تو اطباء کے یہاں جاتا رہا۔ تیری بیوی میری چاہنے والی، اس کے دل میں میری محبت ہے، اس نے شفا طلب کی ہے مجھ سے اور تو شفا کے لیے آیا، تو گھر پہنچنے نہیں پائے گا، تیری زوجہ شفایاب ہو گئی ہوگی۔ نعرہ جلوات، یہ علی کی محبت ہے۔ یہ یاد رہے کہ علی کی محبت میں الزامات بھی لگیں گے، سر قلم بھی ہوں گے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پا بنے گی۔ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ یہ علی کی محبت میں کہ جب میثم نے اعلان محبت کیا تو میثم سولی پر چڑھائے جا رہے ہیں۔ میثم سے مولا نے پہلے ہی کہا تھا، میثم تمہاری سزا یہ ہوگی، ہماری محبت کا جتنا زیادہ اعلان کرتے جاؤ گے، ہمارے فضائل کو پڑھتے جاؤ گے، اتنی زیادہ تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ علی کی محبت بزدل نہیں بناتی، شیر دل بناتی ہے۔ علی کی محبت شجاع بناتی ہے، دلیر بناتی ہے۔ اگر بزدل بناتی تو میثم پہلے ہی دن ڈر گئے ہوتے۔
بے شک لیکن علی کی محبت شجاع بناتی ہے، اس لیے میثم ڈرے نہیں، سولی تک چلے گئے، دار تک چڑھ گئے، لیکن ڈرے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی شجاع بناتی ہے، محبت علی میں مٹھاس پائی جاتی ہے، بے شک اس میں تلخی نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ربط مصائب اور ختم دعا کہ امیر المومنین کے مد مقابل کچھ لوگوں کا ایک گروہ تیار ہوا کہ صاحب کیا صرف سلونی کا دعویٰ علی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا؟ ہم بھی کریں گے دعویٰ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تیار ہوا، سوالات تیار کیے گئے، جوابات تیار کیے گئے۔ دیکھیں یہ سوال آپ سے کیا جائے گا اور آپ اس کے یہ جواب دیجئے گا۔ اللہ اکبر، پوری آمادگی ہوئی، پلاننگ کے ساتھ ممبر پہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد چھلک رہی ہے، جیسے ہی کہا سلونی سلونی، اللہ اکبر، تو مجمع پہ ایسا لگ رہا کہ جیسے طائر بیٹھ گیا، کوئی اٹھا نہیں۔ یہ جب آواز بلند ہوئی سلونی سلونی، تو ہوا نے اپنے دامن میں سمیٹا، فضا کے دوش پر لہراتی ہوئی یہ آواز ایک مومنہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ جیسے ہی اس نے سنا، علی کی چاہنے والی تھی، سلونی، میرا مولا تو زمانہ ہوا چلا گیا، یہ دعوی سلونی پھر کون کر رہا ہے؟ کیا میرا مولا پھر آ گیا؟ اس نے سر پہ چادر ڈالی، شیر دل تھی، علی کی محبت دل میں تھی۔ یہ یاد رہے کہ علی کا چاہنے والا ہزاروں میں بھی ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ مجمع چاہے جتنا ہو، اگر علی کا چاہنے والا ایک ہے تو یہ بتائے گا کہ دیکھو علی کی محبت یہاں ہے۔ سر پہ چادر ڈالی، مسجد میں آئی، کہا کہ یہ تیرا سوال ہے سلونی سلونی؟ کہا کہ ہاں۔ وہ عجیب مکروہ چہرہ، عجیب سی شکل، کہا کہ ہاں میں نے دعوی سلونی کیا۔ کہا کہ تو پھر میں سوال کرتی ہوں، تو جواب دے۔ میں تجھ سے فضاؤں میں چل رہے ذرات کے بارے میں سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے سمندر میں مچھلیوں کے سلسلے سے سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے سنگریزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے چرند اور پرند کے سلسلے سے سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے حیوانات کے بارے میں سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے حشرات الارض کے بارے میں سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے پرندوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گی۔ بس تو اگر سلونی کا دعوے دار ہے تو اتنا بتا دے کہ تیرے امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، تیرے امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ یہ علی کی چاہنے والی مومنہ تھی، جیسے ہی سوال کیا اس نے، بس حواس فاختہ ہو گئے، جواب تو بن نہ پایا، بس سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی؟ اگر تو اپنی مرضی سے آئی تو جہنمی، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرا شوہر جہنمی۔ جیسے ہی یہ سب جواب سنا، فوراً اسے یاد آیا علی کی چاہنے والی تھی نا، شیر دل تھی، کہا میرے سلسلے سے تو یہ نظریہ جو جنگ جمل میں آئی تھی۔ قانون سب کے لیے برابر سے وارد ہوں گے، جو ایک کے لیے وہی دوسرے کے لیے۔ ارباب اعزاز، یہ علی کی محبت ہے جو انسان کو شیر دل بناتی ہے۔ محبت علی میں
اگر دار تک بھی جانا پڑے تو ہم یہ یاد رہے قدم کبھی پیچھے نہ ہٹے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے موت تلخ نہیں شیریں ہوا کرتی ہے. ارباب ازا، آج 19 رمضان المبارک کا دن گزر گیا، سورج ڈھل رہا. ذرا 19 رمضان سن 40 ہجری میں چلے. علی نے سن 40 ہجری میں اذان دی. نماز ہوئی. علی کو ضربت لگائی گئی. ضربت لگانے والا شام سے کوفے بھیجا گیا تھا. فضیلت امیر المومنین ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا مولا کعبے میں پیدا ہوا. جو شہادت ہو رہی ہے تو مسجد کوفہ میں، اور علی نے جاتے جاتے یہ اعلان کر دیا فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. ارباب ازا، ضربت لگی. شب کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ جب خاک و خون میں غلطاں امیر المومنین کو بیت الشرف میں لائے تو اس سے پہلے جب امام حسن نے گریہ کیا علی مرتضیٰ نے سمجھایا، تسلی دی، میرے لال صبر کرو. جب حسین مظلوم نے گریہ کیا سمجھایا، میرے لال صبر کرو. لیکن جب بیت الشرف میں پہنچے اور بیٹیوں نے گریہ کرنا شروع کیا تو اب امیر المومنین منع نہیں کر رہے ہیں، صبر کی تلقین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں. نے اس کیا مولا کہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ ہیں، جناب زینب ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، آپ بھی ساتھ میں گریہ کر رہے ہیں، لیکن مولا یہی کوفہ ہوگا. ذرا سن 61 ہجری میں آئیں، یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب و ام کلثوم ہوں گی، بے مکنہ و بے چادر پھرائی جائیں گی، ہاتھوں میں ریشمان ظلم بندھی ہوگی. ہاں ارباب ازا، چند لمحوں کے بعد 19 رمضان سن 40 ہجری میں دروازے پر کچھ آواز بلند ہوئی. کیا دیکھا کہ ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا. امیر المومنین نے فرمایا، اے میرا لال حسن، اگر اس سے قصاص لینا ہے تو ویسی ہی ضرب ہوگی کہ جیسے جتنی مجھے لگی، وگرنہ اسے معاف کر دیا جائے. اسی درمیان اس کے ہونٹوں پر دہشت کی وجہ سے پپڑیاں جمنے لگیں. فرمایا، مولا، کیونکہ مولا طبیب نے یہ کہا تھا
کہ علی کو زیادہ سے زیادہ شیر پلایا جائے۔ مولا ایک جرعے میں شیر نوش فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ مولا اگر چند قطرات ہمیں بھی مل جائیں تو ہماری بھی ہر اتر ہو جائے۔ امیر المومنین نے اس جام کو اپنے قاتل کے سامنے پیش کر دیا۔ دستے ادب جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ یہاں جام پیش کر رہے ہیں قاتل کو، آئے یہ آپ کا لاڈلہ حسین سرزمین کربلا پا 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ ہاں ارباب عزا، جب طبیب آیا اور اس نے زخم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے اپنے سارے اثاثے کو جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کر کے جب جانے لگا تو مولا حسن نے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے بابا کا علاج کیسے ہوگا؟ طبیب نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد میں کہا کہ میں کیا بتاؤں، ایک ایسے زہر سے علی مرتضیٰ کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک ایسے زہر سے ضربت لگائی گئی ہے، اس ایسی شمشیر سے ضربت لگائی گئی کہ وہ زہر ہلاہل ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں ابھر کے سامنے آ جائیں، اور ایسے زہر میں تلوار کو بجھا کے علی کو ضربت لگائی گئی۔ ہاں ارباب عزا، امام حسن نے فرمایا کہ کوئی ایسا نسخہ بتلا دو جس سے ہمارے دل کو تسلی ہو سکے۔ طبیب نے کہا کہ مولا کو جتنا زیادہ ہو سکے شیر پلایا جائے، دودھ پلایا جائے۔ ہاں ارباب عزا، جب یہ خبر کوفے میں عام ہوئی کہ امیر المومنین کو طبیب نے کہا ہے کہ علی کو زیادہ سے زیادہ شیر پلایا جائے، تو یہ کوفہ ہے سن 40 ہجری کا کہ کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، شیر کا کوزہ لیے ہوئے باب مدینۃ العلم پر آ کے کھڑے ہو گئے، علی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ ہم شیر لے کے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ بابا کو شیر کی ضرورت ہے، طبیب نے شیر کے لیے کہا ہے۔ ہاں یہ کوفہ ہے، یتیم بچے آپ کے لیے مولا ارے شیر کا جام لے کے آئے ہیں، ارے کوزے میں شیر لیے ہوئے آئے ہیں۔ ہاں لیکن سرزمین کربلا پا ارے حسین کا لاڈلا اصغر اور حسین اپنے شش ماہے کے لیے چند قطرے آپ کا سوال کریں گے تو کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا، ارے ان لشکر والوں میں کوفے والے بھی ہوں گے۔ ہاں ارباب عزا، 19ویں رمضان گزر رہی تھی کہ امیر المومنین طبیب نے جاتے جاتے کہا کہ علی سے کہو کہ وصیتیں کرنا شروع کریں، ارے جتنے وہ زیادہ ہو سکے وصیت کر لیں، وقت بہت کم ہے۔ ہاں ارباب عزا، امیر المومنین نے وصیتوں کو کرنا شروع کیا کہ اے میرے لال حسن، دیکھو دین الہی کہ ہمیشہ تبلیغ ہوتی رہے، اے میرے لال حسن ارے قرآن سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا۔ امیر المومنین کی وصیتیں یہ امام حسن اور حسین کے لیے نہیں ہے، اے ارباب عزا یہ علی کی وصیت اپنے شیعوں کے لیے ہے کہ میرے شیعوں میں کائنات سے جا رہا ہوں لیکن میں تم سے وصیت کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دین الہی کا پابند بنانا۔ ہاں ارباب عزا، علی وصیت کر رہے ہیں، اور جب وصیت کر چکے ایک مرتبہ جناب ام البنین آگے بڑھی، اے میرے والی و وارث، ارے آپ نے سب کو سب کے حوالے کر دیا، اے میرے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ امیر المومنین نے عباس کے ہاتھ کو لیا، حسین کے ہاتھ کو لیا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور دینے کے بعد میں فرمایا اے حسین ارے یہ عباس تمہارے کربلا میں بہت کام آئے گا۔ عباس سے کہا اے میرے لال عباس
ارے تم میرے فرزند ہو، تم میرے بیٹے ہو، یہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیشہ ان سے باخبر رہنا، تمہاری زندگی کبھی کوئی خطرہ نہ آنے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ